بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عباد الرحمن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے خاص اوصاف بیان کیے ہیں۔ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 میں 14 آیات میں اللہ نے اپنے بندوں کے تقریباً 14 اوصاف ذکر کیے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قرار دیا ہے، جن کو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی ہے بندہ، عباد کے معنی بندے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، یہ پہلی صفت ہے، اور یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہدایت کی پہلی اینٹ تواضع اور عاجزی ہے، اور حق سے محرومی کی سب سے بڑی نشانی تکبر ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرانا۔ تو پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ عزت نصیب فرما دیں گے، اور جو تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیں گے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے کبھی نہیں الجھتے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بامقصد لوگ اور بے مقصد لوگوں سے الجھ جائے۔ یہ انسان کا مشن ہو یا انسان کی فکر سوچ ہو، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے نہ الجھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ کا حکم بیان کیجئے اور اپنا کام کیجئے، جاہلوں سے نہ الجھے۔ آدمی غیر ضروری چیزوں میں جب الجھ جاتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو یہ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ تیسری صفت ہے راتوں کو قیام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اور یہ اس میں انسان کی ترقی کا راز ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور راتوں کو اٹھنے کے بغیر انسان مقام نہیں پا سکتا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ بڑا مقام پانے کے لیے رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا پڑتا ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ مقام ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے۔ چوتھے نمبر پر ہے جہنم سے پناہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ پناہ مانگتے ہیں جہنم کی، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ پانچویں صفت ان کی ہے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اعتدال ہر چیز میں اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، خصوصاً خرچ کرنے میں۔ اسراف بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، انسان کی عادت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اور بخل، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، روحانی ترقی اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق اپنے دائرے میں رہ کر خرچ کرنا، خصوصاً پھر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا خرچ کرنے میں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پانچویں صفت ہے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ نمبر 6 شرک سے بچنا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے حالانکہ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے،
لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیان میں بیان فرما دیا، اس لیے کہ شرک یہ نہیں ہے کہ صرف انسان بت سامنے رکھ کر کے اس کو پوجے، شرک اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا۔ یہ جو آج کل مزارات پہ جا کر کے اور وہاں غیر شرعی طریقے سے اپنی ضرورت مانگنا، یا عاملوں کے پاس جانا، جو آج کل عامل نکلے ہوئے یا اس طرح کے غیر مناسب لوگ ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کر دی، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو شرک ان یسیر الریاء شرکن، فرمایا تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو شرک ایک ایسی باریک بیماری ہے اور ایسی غیر شعوری طور پر یہ چیز انسان میں کہ پتہ بھی نہیں لگتا، اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 7ویں نمبر پر بتایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق سے بچتے ہیں، ناحق قتل سے۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں ہو، وہ قتل کرتے ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہے، جہنم کی آگ، اگر وہ شہید ہو گیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، احادیث میں ذکر ہے۔ لیکن ناحق قتل کرنا کسی کا، یہ بہت بڑا جرم ہے دین کے اندر، کوئی بھی انسان ہو اس کا ناحق قتل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا ہوا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا، قتل ناحق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر فرما دیا کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک قتل ناحق کیا گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جتنے بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے برابر کا بدلہ اس کو قابل کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے شر کی بنیاد ڈالی ہے۔ نمبر 8 زنا سے بچنا، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، زنا سے اجتناب کرتے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ نمبر 9 توبہ کرنا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں دنیا میں رہوں مجھ سے گناہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ مشرک آدمی بھی توبہ کرتے اللہ معاف فرما دیتے۔ صحابہ سارے شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی کی صحبت جب ان کو نصیب ہوئی، حضرت عمر کو بت خانے سے اٹھا کے اسلام کی نعمت عطا فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خلیفہ بنا دیا ان کو۔ تو توبہ کرنے کے نتیجے میں سب کچھ ہوا۔ انسان کی زندگی کا بھی اور مسلمان کی زندگی کا بھی سب سے بڑا عمل وہ توبہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے پسندیدہ انسان اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو توبہ ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 10 جھوٹی گواہی سے بچنا، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اہم مسئلہ ہے یہ۔ نمبر 11 لغو سے اجتناب، بیہودگی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو کے معنی بیہودہ کام، بیہودہ قسم کی مجالس، بیہودہ قسم کا ماحول ہو، اس پہ جب گزرتے ہیں تو بڑے شریفانہ طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ایسی غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھاتے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم دنیا کا بڑا دانا شخص گزرا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ لقمان، اس میں اللہ نے ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اللہ نے کیسے نصیب فرمایا؟ فرمایا میں ہمیشہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو میں نے دور رکھا ہے۔ 11ویں جو ان کی صفت ہے عباد الرحمن کی، لغو سے اجتناب کرنا، بیہودگی سے اجتناب۔ نمبر 12 اللہ کی آیتوں میں غور اور فکر کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھی انسان دین پر ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ اس کا بند ہوتا ہے، احساس اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کسی نیکی کو کرنا یا کسی کام کو کرنا احساس کے ساتھ، احساس، ذمہ داری کے ساتھ، دل سے، توجہ سے اس کو کرنا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اللہ کی آیتوں کا تذکرہ، اللہ کے دین کا تذکرہ جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو اندھے بن کر اس پر نہیں پڑتے، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کر پوری توجہ سے اس کو سنتے ہیں، اس کو لیتے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو میری بات کو بہت توجہ اور غور سے سنتے ہیں، اور جو قابل عمل یا اچھی بات ہوتی ہے اس کو لے کر کے اس میں غور اور فکر کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں کو احساس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سننا، لینا، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ نمبر 13، اہل و عیال کی فکر، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی فکر، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ہر دور کا مسئلہ ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو، انسان کے مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ بھی ان کی ایک فکر ہوتی ہے، ذمہ داری ہے۔ نمبر 14، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ایسے کام ہم کریں جس کو لوگ بنیاد بنا کر کے اس پہ چلتے رہیں۔ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے۔ کیا معنی متقین کے لیے امام بنا دے؟ کہ ایسے کام ہم کریں اور ایسے اعمال ہم انجام دیں کہ جو لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بنے، نہ یہ کہ اس طرح کے کام کرے انسان اور ایسی چیزوں کی بنیاد ڈالے جو انسان کے لیے بعد میں ایک آزمائش بن جائے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر دلالت کرنا، خیر کی رہنمائی کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کرنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ 14 اوصاف ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں جن میں یہ 14 اوصاف پائے جائیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا کہ جن میں یہ اوصاف پائے جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑا اونچا مقام نصیب فرمائیں گے جنت میں، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا اور یہ کام انہوں نے انجام دیے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں ہر وقت ان پر سلام پیش کیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقراً ومقاماً، بہترین جگہ ہے رہنے کی اور رہنے کا بڑا بہترین مقام ہے۔ تو یہ 14 اوصاف ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اپنے خاص بندوں کے، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔